17 سیٹوں سے وہ ترمیم کرے اور آئین کو چینج کرے۔ نمبر 2، جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ، اسٹیٹ اور عوام کے درمیان، جس کو آئین کہتے ہیں، یہ متفقہ ایک قرارداد اور مسودہ ہے جس کو 1973 میں جو ہے منظور کیا گیا۔ اب کس منہ سے یہ قوم اس کے اوپر اتفاق کریں گی جب اس کو غیر متنازع بنایا جا رہا ہے؟ اور 26ویں آئینی ترمیم کے اندر متنازع بنایا گیا۔ اس وقت تو یہ بالکل ترمیم کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے مترادف جو ہے کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور جو جمہوریت کا لاپ الاپ رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت غیر قانونی طور پہ اسمبلی کے اندر بیٹھ رہے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ آپ ایک شخص کو دبانے کے لیے، ایک شخص کا رستہ روکنے کے لیے، قیدی نمبر 804 کو اندر رکھنے کے لیے، یہ آئین کے اندر آپ جو ہے انحراف کر رہے ہیں، آئین کے اندر آپ شکے لا رہے ہیں، آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے بھی گلے پڑے گا، یہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے، یہ آج ہو یا کل ہو، انشاءاللہ تعالی اس شکنجے میں آپ بھی آئیں گے۔ جی شفیع جان صاحب بات کریں گے۔ شکریہ منسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 10 نومبر، آج قائد عمران خان کو ناحق قید میں 828 دن ہو گئے اور بشرا بی بی صاحبہ کو 564 دن ہو گئے، اور اس کے بعد ہم جب بھی میڈیا ٹاک کریں گے ہم خان صاحب کے ناحق قید کے دن بھی گنوائیں گے، اور جتنے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہمارے ہیروز ہیں لگ بھگ ان کو 900 دن ہو گئے ہیں۔ یہ ہم ایک پریس کانفرنس میں، ہر پریس کانفرنس میں عوام کے سامنے رکھیں گے۔ مینا خان افریدی صاحب نے بڑی واضح باتیں کی 27ویں ترمیم کے بارے میں۔ آج کا یہ پریس کانفرنس اسی کے حوالے سے ہے کہ کس طرح آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے، کس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے۔ 26ویں امنڈمنٹ، 27ویں امنڈمنٹ، 28ویں امنڈمنٹ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے آئین پاکستان۔ آج ان کی گورنمنٹ ہے، کل ہماری گورنمنٹ ہوگی، کل ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوں گے، ہم 30ویں امنڈمنٹ کریں گے، 35ویں امنڈمنٹ کریں گے، تو یہ آئین ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اتنی جلدی میں کیوں ہے، اتنی کیا ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس ملک میں کہ فارم 47 کا وزیر اعظم جو پاکستان میں کم رہتا ہے اور باہر دوروں پہ زیادہ ہوتا ہے، وہ باکو سے ویڈیو لنک پہ کیبنٹ کی میٹنگ کو چیئر کرتا ہے اور ویڈیو کال کے تھرو اس امنڈمنٹ کو کابینہ کے تھرو پاس کرواتا ہے، پھر اس سے بڑھ کے اپنا دورہ مختصر کر کے پاکستان پہنچتا ہے۔ تو کیسے کیا ایمرجنسی اس ملک میں لگی ہوئی ہے؟ 26ویں امنڈمنٹ میں انہوں نے راتوں رات پاکستان کے آئین پہ ڈاکہ ڈالا، ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا گیا، سینیٹرز کو اٹھایا گیا، پاکستان کی قومی اسمبلی سے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور آپ سب نے دیکھا، تو وہ والی فلم نہ ریپلے کرے۔ اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک صاف کاغذ لے آئیں، بالکل وائٹ پیپر، ایک پین اور لے آئیں اور جو لکھنا ہے لکھ دو اور وہ قانون بنا دیں۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، اور انشاءاللہ آئے گی، اور 2/3 میجورٹی سے آئے گی، تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اڑا کے رکھیں گے۔ دوسری بات، جو آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو غیر آئینی طریقے سے آئے ہوئے ہیں، 17 ان کی سیٹیں ہیں، وہ کیسے آئین کو چھیڑ سکتے ہیں؟ وہ کیسے غیر آئینی اقدامات کر کے پاکستان کے آئین کو مسخ کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کے آپ کیسے کسی ایک فرد واحد کو تاحیات مراد دے رہے ہیں؟ کیسے آپ ایک صدر پاکستان کو استثناء دے رہے ہیں؟ استثناء تو پاکستان کی تاریخ میں تو چھوڑیں، آپ دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریسی اٹھا لیں، کوئی بھی قانون اٹھا لیں، کوئی بھی آئین اٹھا لیں، کسی ایک بندے کو نہ تاحیات مراد ملتے ہیں، نہ آپ اس کو تاحیات، اس کو استثناء دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک فرد واحد کو، صدر پاکستان کو آپ استثناء بھی دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی کرے، وہ کسی کو پھانسی کرے، ڈاکہ ڈالے، اس کو استثناء حاصل ہے۔
تو یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، بھرپور پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے، خیبر پختونخوا حکومت اس کی مذمت کرتی ہے۔ ہم اپنے لیگل آپشن بھی استعمال کریں گے، ہماری قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس کی مذمت بھی کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، ہمارے لوگ انٹیکٹ ہیں، ہمارے سینیٹرز انٹیکٹ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ آئین جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، آئین جو ہوتا ہے وہ پوری سویلین بالادستی کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے وہ کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے اس کو پاورز دیے جا رہے ہیں، اس میں سول بالادستی کا نام ہی نہیں ہے۔ اور جمہوریت میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ سول بالادستی کا ایک نشان ہوتا ہے۔ ایک سول بالادستی کے لیے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ تقدو کرتی ہے، اور یہاں پہ پارلیمنٹ اپنی پاورز ایک فرد واحد کو دے رہے ہیں۔ یہاں پہ 73 کا آئین جس کے لیے 80 سے زیادہ اجلاس ہوئے، 9 مہینے اس پہ لگے، اس میں اخباروں میں اشتہارات چھپے، لوگوں سے تجاویز مانگی گئی، لوگوں سے مشاورت کی گئی، اور اس آئین میں فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے، اس آئین کے بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اس آئین کو بنانے میں نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب تھے۔ تو یہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پر سالوں لگا کے 100 اجلاس کر کے لوگوں سے تجاویز لے کے اخبارات میں اشتہارات دے کے اس سے مشورے لے کے 1973 کا متفقہ آئین بنا۔ اور یہاں پہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ 9 مہینوں کی چیز 9 گھنٹوں میں اڑا کے رکھ رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں اڑا کے رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تو گورنرز کو بھی استثناء دیا تھا، انہوں نے تو وزیر اعظم کو بھی استثناء دیا تھا، انہوں نے تو سینیٹرز کو بھی استثناء دیا تھا۔ یہ تو عمران خان کا خوف ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں واپس لی۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم وزیر اعظم کو استثناء دیں گے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی استثناء ملے گا، تو اس عمران خان بھی استثناء حاصل کر کے باہر آئیں گے، اور جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے، جس دن ان کا قدم اڈیالہ سے باہر وہ رکھیں گے، تو اس ملک کا سیاسی منظرنامہ بالکل چینج ہوگا، یہ سسٹم بالکل وائنڈ اپ ہوگا، یہاں پہ سب تتر بتر ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اس 27 امینڈمنٹ میں کہ جو شمع جنیجو تھی، جنہوں نے یو این میں پی ایم صاحب کی تقریر لکھی، وہ خود کہتی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے روکنے کے لیے ہو رہی ہے۔ ان کا وزیر قانون اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی یہ ایک شخص آئے گا اور وہ فیلڈ مارشل سے یہ عہدہ لے لے گا، تو اس لیے ہمارے لیے یہ امینڈمنٹ ضروری ہے۔ ہم کیوں فیلڈ مارشل سے عہدہ لیں گے؟ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے۔ اگر ہم کل 2 ٹرم میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے 27ویں ترمیم کی، ہم 30ویں کریں گے، 35ویں کریں گے، ہم سارے سسٹم کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، اس کا مقصد تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے، اس کا مقصد عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اس کا مقصد جمہوریت کا گلا دبانا ہے، اس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی جو تابوت میں آخری کیل ہے وہ ٹوکنی ہے، اور اس میں جو مین کھلاڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مینا خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی واضح بات کی مینا خان صاحب نے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن بنی ہوئی ہے، ان کے نمائندے جمہوریت کھیلتے ہیں، آئین کھیلتے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم منظور کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش اور ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو بیچ دیا ہے۔ وہ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، وہ آئین جس کے علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی تھی، وہ جمہوریت جو کہتے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے، وہ سارے دعوے، وہ سارے ان کے بیانات، وہ ساری ان کی جمہوریت آج زیرو ہو گئی ہے، اور آج ان سب کو انہوں نے ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیا، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ سب اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ایک عام ووٹ کے لوگوں کے ووٹ سے بنی ہے، اور جب عام لوگ اقتدار پہ آتے ہیں تو پھر وہ سی ایم سہیل آفریدی کی طرح ہوتے ہیں، وہ پھر مینا خان صاحب کی طرح ہوتے ہیں، پھر وہ عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے کل آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سہیل آفریدی بغیر سیکیورٹی کے، بغیر پروٹوکول کے کارخانوں میں پشاور کے عوام میں موجود تھے، بغیر کسی
प्रोटोकॉल बगैर किसी सिक्योरिटी के ये ज़रा बाहर निकल के दिखाए, इनका कोई वजीर निकल के दिखाए, इनकी वजीर आला तो छोड़ें। और मीना खान साहब ने बात की कि ना पीपल्स पार्टी के अरकान को, कौमी असम्बली के अरकान को पता है कि ये 27 अमेंडमेंट में क्या हो रहा है, और ना ही नून लीग के लोगों को पता है। आप ये कैमरे लेके जाए, अपने टॉक शोज में उनको बुलाएं, आप उनको पार्लियामेंट के सामने उनसे बातचीत करें। उनको एक तैयार ड्राफ्ट आया हुआ है और वो मनो वो तस्लीम कर रहे हैं। आखिर में हम हर हाल में पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़े हैं। हम आइनी और कानूनी लोग हैं। हम अपनी जंग आइनी और कानूनी दायरे में करेंगे और इसी दायरे में रह के इन तमाम अमेंडमेंट्स का मुकाबला करेंगे और 73 की आइन के लिए उस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपना रोल प्ले करेंगे।